صاحب نے اپنی کتاب میں یہاں ایک واقعہ بھی لکھا ہے جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. واقعہ لکھا ہے. تو ایک پیشاب سے، قطروں سے، ناپاکی سے پرہیز نہ کرنا. مسلمان پاک ہوتا ہے، اس کی شلوار قمیض پاک ہوتی ہے، اس کا جناب پورا گھر بدن پاک ہوتا ہے. اور ایک چغل خور اس وجہ سے. باقی اور بھی چیزیں ہیں، حرام سے بچنا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے. چنانچہ حضرت تھانی صاحب نے لکھا ہے کہ گھر میں ایک ملازم یا ملازمہ کام کرتا تھا اور وہ اس میں چغلی کا یہ مرض تھا، چغلی کا مرض تھا. اور حضرت تھانی صاحب نے جو لکھا ہے وہ بھی کسی سے نقل کیا ہے. عجیب پرانا قصہ ہے، یاد آ گیا. غلام تھا، غلام تھا، غلام تھا. پرانے زمانے میں 1200 سال غلام ہوتے تھے، حتیٰ کہ مغل حکمرانوں کے زمانے میں بھی غلام ہوتے تھے. ہمارے گاؤں میں ایک محلہ ہے تورو میں، دمرایانو محلہ، دمرایانو محلہ، غلاموں کا محلہ. وہ غلام رہ چکے ہیں. بہرحال تو وہ غلام بہت اچھا آدمی تھا ہر اعتبار سے، لیکن اس میں چغلی کا مرض تھا. بہرحال ایک آدمی نے خرید لیا، وہ وہاں رہتا تھا کچھ زمانہ، اور پھر اس نے اپنا مرض نکال لیا. خاوند کو کہا یہ جو بیوی ہے، اچھا یہ بات غور سے سنو، گھروں میں جو کام کرنے والے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ مرض ہوتا ہے، بڑا نقصان کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہے. اور گھروں میں ملازمات اور ملازم رکھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہماری عورتیں کیا کریں گی، ان کی صحت خراب ہو، بدن موٹا ہو جائے. ہاں جب وہ کام نہیں کرے گی تو پھر امراض ان پر حملہ کریں گے. چنانچہ اس نے مرد کو کہا کہ آپ کی بیوی پر مجھے شبہ ہے کہ اس کے تعلقات جو ہے کسی اور کے ساتھ ہیں. اور عورت کو یہ بتایا کہ آپ کے خاوند کے باہر کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، اشاروں میں، پھر وضاحت سے. دونوں بیچارے پریشان ہو گئے، دونوں پریشان ہو گئے ایک دوسرے کی محبت میں. جب دونوں پریشان ہو گئے تو عورت نے کہا کہ غلام نے ٹھیک کہا، دیکھو اب میری طرف توجہ نہیں دے رہی. مرد نے کہا واقعتاً یہ توجہ نہیں دے رہی، اس کی سوچ میں بگاڑ ہے. نہیں سمجھے. پھر اس طرح واقعہ پیش آیا کہ دونوں شدید پریشان اور پریشانی بڑھ گئی. تو عورت کو کہا آپ پریشان نہ ہو، مجھے ایک عامل معلوم ہے، وہ تعویذ کرتا ہے اور وہ آپ کے لیے تعویذ کرے گا. آپ کا خاوند آپ کے لیے گل و گلزار آپ پر فدا ہو جائے، آپ پریشان نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ عامل جو ہے وہ خاوند کی داڑھی کا بال مانگ رہا ہے. تو آپ نے کسی طریقے سے خاوند کے داڑھی کا بال جو ہے نا وہ مجھے دینا ہے تاکہ وہ عامل اس پر دم کرے، پھر کھانے پینے میں اس کو ڈبویا کرو. یہ آپ سے بہت محبت کرے. عورت بیچاری خاوند ہمارا اچھا ہو جائے. یہاں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ٹچ موبائل کی وجہ سے غیر لڑکیوں کے تعلقات بہت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کے بہت فون آتے ہیں کہ ہمارے خاوند کے غلط تعلقات ہیں. یہ ٹچ موبائل کی وجہ سے. تو میں اکثر عورتوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، دیکھو خاوند آپ کا ہے، آپ پر مرے گا، آپ کے لیے تنخواہ لائے گا، آپ کی خدمت کرے گا. تو آپ پریشان نہ ہو، دعا کرو، خدمت کرو، کبھی نصیحت بھی کرو. اب یہ منہ بنا لیتی ہے یا والدین کے گھر چلی جاتی ہے یا طلاق مانگ لیتی ہے تو گھر اپنا برباد کر لیتی ہے. میرا یہی کام ہے جو میں فتوے لکھتا ہوں، لوگ آتے ہیں. تو اس طرح مت کرو، گھر کو برباد، وہ آپ پر فدا ہے. یہ ٹچ موبائل میں جو لگا ہوتا ہے اس کی شرارت ہے، باقی آپ کا فکر نہ کرو. تو نصیحت کرو، دعا کرو، پیار کرو، وظیفہ کرو، اللہ خیر کرے گا. ان کو میں نصیحت پر میں کلپ بھی بنا لیتا ہوں، اس کے خود گھر اجڑ رہا ہے. بہرحال اس عورت نے کہا میں لے لوں گی بال فوراً، کسی اور موقع
نے اس کے خاوند کو کہا کہ تعلقات اس حد تک جا چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے عورت آپ کو قتل کرے، آپ کو ذبح کرے۔ خیال کرنا، جھوٹ منہ سو جانا، اور سویا، نیند کہیں اور پوری کر۔ عورت نے ایک دن اس طرح اٹھایا کہ میں خاوند کی داڑھی کا ایک بال کاٹوں اور اس کو پتہ نہ چلے، تو جب اس نے بال کاٹنا چاہا تو خاوند نے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ مجھے ذبح کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مجھے ایک بال چاہیے۔ آج کل آپ بے پرواہ کہ نہیں، آپ مجھے قتل کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس عورت کو، اپنی بیوی کو اس نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ دو طرفہ 10 افراد قتل ہو گئے یا زیادہ، حضرت تھانی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے بھی کسی سے نقل کیا ہے۔ اب یہ کیوں؟ ایک چغلی کی بنا پر، چغل خور آدمی کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال چغلی بہت خطرناک چیز ہے۔ دو دوست آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، گھروں میں بہت نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، ہمارے ایک دوست ہے بابا آصف، یہ طلباء کے لیے گوشت بھی لاتا ہے اور پائے بھی لاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو خیر عطا فرمائے۔ تو اس دن یہاں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا ٹائم، تو اس نے ایک جملہ کہا، بڑا ٹاپ کا جملہ، میں حیران ہوں۔ میں نے کہا بابا جی آپ کہاں غائب تھے، نہیں تھے، کہاں تھے؟ ہم تو سمجھ گئے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، کہاں تھے؟ اس نے اس پر جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ کہا کہ مفتی صاحب ہمارا آپ سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ لوگوں کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آپ اس کے تعلقات بھی اوروں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جملہ زبردست آپ نے کہا جی صاحب، ہاں، کہ لوگوں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ لوگوں میں ایک غلطی ہے، یہ غلطی میرے اندر بھی موجود ہے۔ کیا؟ کسی نے کسی کے خلاف بات کر لی اور ہم نے اس پر یقین کر لی، حضور فرماتے ہیں تو جھوٹا ہے، اور ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، ہم بھی اس حدیث کے مصداق بن جاتے ہیں، کرتے ہیں۔ انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا کا یہی مطلب۔ اگرچہ اگر اس پر آپ یقین کرتے ہیں کہ فلانے نے اس کے بارے میں یہ کہا اور آپ نے یقین کیا، تو آپ کے خلاف بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ دوسری۔ اس لیے کہ بازار تو سب کے خلاف گرم ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے طرفدار، آپ کے حریف آپ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں تو سب بھی ٹھیک نہیں۔ بہرحال چغلی کبھی مت کرنا۔ تو دوستوں میں، میاں بیوی میں ایسے جملے مت نکالو جس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہاں جو کامیاب ہو گیا نا، بس وہ ہمیش کے لیے کامیاب ہو، اور یہاں جو ناکام ہو گیا نا، وہ ہمیش کے لیے ناکام۔ یہ پہلی چیز۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم کو محفوظ فرما۔